میرے محترم اور معزز بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ 3 ہفتے سے ہم امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سن رہے تھے اور سنا رہے تھے۔ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کے بارے میں ہم نے پچھلے ہفتے بھی سنا کہ حضرت امام حسین اور آپ کے احباب اور اہل بیت کے ساتھ حکومت اور عہدوں کے لالچیوں نے کیا ظلم ڈھائے تھے اور پھر ان کا کیا حشر ہوا، اس لیے کہ ظلم کبھی ہرا نہیں ہوتا ہے، ظالم ہر میدان میں ہارتا ہے اور مظلوم ہر میدان میں ہار کر بھی جیتتا ہے۔ آج دنیا میں کون ایسا باپ ہے جو اپنے بیٹے کا نام یزید رکھنا پسند کرے گا؟ لیکن دنیا میں بسنے والا ہر مومن اپنے بیٹے کا نام حسین اور حسن اور علی اکبر اور علی اصغر اور عثمان ابن علی، عمر ابن علی اور ابو بکر ابن علی، عبداللہ ابن علی، عبید اللہ ابن علی، جعفر ابن علی، عباس ابن علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نام رکھنا بہت پسند کریں گے۔ ظالم کو کوئی پسند نہیں کرتا، ظالم کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں پہنچ گئے۔ عامر ابن سعد 1000 کا لشکر لے کر مقابلے میں کھڑا ہو گیا کہ یہیں کھڑے کھڑے ہمارے ہاتھوں یزید کی بیعت لو اور مانو اور یزید کی حکومت بننے کے لیے اور یزید کو حاکم بننے میں ووٹ ڈالو، ورنہ لڑنے کے لیے اور شہید ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں ایسے بیعت نہیں لے سکتا، مجھے خبر پہنچی ہے، مجھے معلوم ہے کہ یزید کے اخلاق اور اس کا کردار اچھا نہیں ہے، وہ فاسق ہے، فاجر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، مجھے یزید سے ملا دیا جائے یا مجھے سرحد پہ جانے دیے جائے، میں جانوں اور میرا معاملہ، یا مجھے واپس مدینہ چلے جانے دیا جائے۔ عامر ابن سعد اس بات پر ایگری ہو گیا، اس نے خط لکھ کے ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد ملعون کے پاس بھیج دیا۔ اس نے غور و فکر کیا، سوچنا شروع کیا تو شمر ابن ذوالجوشن ملعون کھڑا ہوا اور کہا کہ نہیں حضور، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اگر ہم نے اس کو مہلت دے دی تو یہ ہمارا تختہ پلٹ دے گا، مدینہ چلے گئے تو مدینہ سے ہمارے اوپر حملہ کریں گے، اور سرحد پر چلے گئے تو سرحد پر ہم پہ حملہ کریں گے، اور اگر یزید سے مل گئے تو دونوں بڑے ہیں، دونوں جو ہے بڑے باپ کی اولادیں ہیں، حضرت امام حسین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے اور یزید امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہے، اگر دونوں مل گئے تو کہیں یہ معاملہ صلح میں نہ بدل جائے، ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ شمر ابن ذوالجوشن کھڑا ہوا اور ابن زیاد کے فرمان سے 2000 کا لشکر لے کر آگے بڑھا اور حضرت امام حسین کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا، یہیں کھڑے کھڑے بیعت لو۔ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حسین کی بیعت اتنی سستی نہیں، حسین فاطمہ کا دلارا ہے،
علی کا لخت جگر ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نظر ہے۔ حسین وہ ہے جس نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا۔ حسین وہ ہے جس کی رگوں میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لہو دوڑ رہا ہے۔ حسین وہ ہے جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی۔ حسین وہ ہے جس کے لبوں پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا۔ حسین وہ ہے جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سوار ہو کر کھیلا۔ جس کو حضور کا پیار ملا ہو، جو حضور کے مشابہ ہو، اس حسین کی بیعت اتنی سستی؟ کہا حسین جان تو دے سکتا ہے، اپنا سر تن سے جدا تو کرا سکتا ہے، لیکن باطل کے سامنے جھک نہیں سکتا اور اپنے نانا کے دین کو مٹا نہیں سکتا۔ امام حسین علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ امام حسین علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات مانگی، کہا مجھے ایک رات کی مہلت دے دی جائے۔ ایک رات کی مہلت اس لیے نہیں مانگی، او میرے بھائیو سن لو، ایک رات کی مہلت اس لیے نہیں مانگی کہ رو لیں، واویلا کر لیں، کوئی اسکیم چلا لے کہ ان سے کیسے بچا جائے، اپنے احباب کو کیسے بچایا جائے۔ نہیں، ایک رات مانگی تو اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے مانگی، ایک رات مانگی اللہ کے سامنے رونے کے لیے مانگی، ایک رات مانگی اور اللہ کے سامنے نمازوں میں کھڑے ہونے کے لیے مانگی، اللہ کے سامنے آؤ جھاری کرنے کے لیے مانگی۔ اور رات کو گئے اور ازواج مطہرات اور جو ہے اہل بیت کی خاتونوں کے خیموں میں گئے اور جا کر کہا سنو، واویلا مت کرنا، رونا مت، صبر کی تلقین کی۔ کہا ہمارے سامنے موت کھڑی ہوئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہماری محبت میں آ کر ہماری شہادتوں کو دیکھ کر تمہارے سروں سے دوپٹہ اتار دو، تم خیمے سے باہر آ جاؤ۔ او میری بہنوں، او میری بیٹیوں، ہمارا کچھ بھی ہو جائے، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، ہمارا سر تن سے جدا کر دیا جائے، لیکن تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہو۔ آج اگر تم نے ایسے واویلے کر دیے اور آج اگر تم نے اپنے سروں سے دوپٹے اتار دیے، تم خیمے سے باہر آ گئی، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تمہیں نشانہ بنا کر اپنی زندگیوں میں ایسا ہی کرتی پھریں گی۔ 3 دن ہو گئے، 3 دن ایک گھونٹ پانی کا نہیں دیا جا رہا ہے، بہت سارا پانی تھا۔ امام حسین علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، آ جاؤ تم اور ہم سب مل کے نماز پڑھ لیں۔ کہا ہمارے پاس کیا نہیں، پانی نہیں ہے، تم پڑھ لو نماز۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اتنا پانی تھا کہ جب تک وہاں پر رہتے وہ پانی ان کے لیے کافی تھا، لیکن اپنا سارا کا سارا پانی دشمن کو دے دیا کہ آؤ ہم اسی حالت میں مرنا ہمیں گوارا ہے، لیکن ہمیں یہ گوارا نہیں کہ میرے نانا کی امتیوں کی نمازیں قضا ہو جائیں۔ پورا پانی دے دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پورا پانی دے دیا، نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہوئے، پھر دوسرا دن ہوا، صبح کا وقت آیا، حضرت امام حسین علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا دیکھو ایسا نہ کرو زمین پھٹ جائے گی، عالم اسلام میں تہلکہ مچ جائے گا، تمہاری تلواریں کن کے سامنے اٹھ رہی ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حضرت زینب یہاں موجود ہے، حضرت علی اصغر یہاں موجود ہے،
حضرت علی اکبر یہاں موجود ہے، حضرت حسن کی بیٹیاں ہیں، حضرت حسین کی بیٹیاں ہیں، حضرت حسن کے بیٹے ہیں، حضرت حسین کے بیٹے ہیں، تم جو ہے اپنی تلواریں کس میں اٹھا رہے ہو؟ بہت سمجھایا، لیکن حکومت کے لالچی دشمنات اہل بیت کی ان کے دلوں میں امڑ رہی تھی، جوش مار رہی تھی، ٹھاٹے مار رہی تھی، ان کے سامنے دھن اور دولت کھڑی تھی، ان کے سامنے لا الہ الا اللہ کا کوئی مقصد نہیں تھا، ان کے سامنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں کا کوئی احترام نہیں تھا۔ ایک چھوٹا سا بچہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن کا پیاسا، زبان لٹک رہی ہے باہر، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا او بھائیوں تمہاری دشمنی ہمارے ساتھ ہے، حسین ابن علی کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے، اس چھوٹے سے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا، دریائے فرات سے ان کے لیے لینے دو پانی۔ ظالم نے، ایک بدبخت نے تیر چلائی اور حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ کے حلق سے نکل کر پار ہو گئے، اسی میں شہید ہو گئے۔ تیمم خاک سے ہو، لہو سے ہو، غسل سیدی، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی، دریا سامنے ہیں لیکن شہادت کیسی ہو رہی ہے، کیسی شہادت ہو رہی ہے؟ بغیر پانی کے۔ دریائے فرات کے چاروں طرف فوج لگا دی کہ ایک بھی بوند نہ لے لیا جائے پانی کا۔ حضرت مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس روایت کو تلاش کرتے کرتے ملی ہے، مولانا ابو الکلام آزاد فرماتے ہیں کہ اسی دوران جب یہ جنگ چھڑی تھی، ایک ماں اور ایک بیٹا سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے ایک آواز سی انہوں نے سنی۔ ماں نے کہا بیٹا یہ آواز کس چیز کی ہے، یہ شور و غل کس چیز کا ہے، ذرا دیکھ کے تو آ۔ بچہ گیا، جا کر کیا دیکھتا ہے، تھوڑی آنے میں دیری ہو گئی، آ کر ماں سے کہنے لگا ماں غضب ہو گیا، ماں غضب ہو گیا۔ کہا بیٹا ہوا بھی تو کیا کہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجاڑ دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ کو اجاڑ دیا۔ ماں کہنے لگی بیٹا میں نے تجھے اس لیے تھوڑی جانا کہ تیرے سامنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ذبح ہو رہا ہو اور تو اپنی ماں کو بتانے کے لیے آئے۔ کہا میری والدہ اور میری امی جان مجھے یہ خیال آیا کہ اگر میں واپس نہیں گیا تو میری ماں پوری زندگی وہاں کھڑی کھڑی میرا انتظار کرے گی، اور ماں میں تجھے صرف بتانے آیا، میں واپس جا رہا ہوں۔ ماں بھی اپنے بیٹے کے پیچھے بولی، بیٹا میدان میں کود گیا، ماں نے جھولی اٹھائی اللہ کے سامنے رونے لگی، کہا اللہ نہ میرے پاس مال ہے، نہ دھن ہے، نہ دولت ہے، ایک بیٹا تو نے مجھے دیا ہے، یہ بیٹا میں نے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی حفاظت کے لیے تیرے راستے میں چھوڑ دیا ہے، میدان میں کدا دیا ہے، اللہ اس نذرانے کو قبول فرما۔ اتفاق یہ ہوا کہ ظالم نے اس بچے کے سر کو تن سے جدا کیا، یوں پھینکا، وہ سر ماں کی گود میں آ کے گرا۔ تاریخ میں لکھا ہے، مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ماں نے سر کو اٹھایا اور ہونٹوں پہ بوسہ دیا اور میدان میں پھینک دیا کہ جس چیز کو ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرتے ہیں واپس نہیں لیا کرتے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ انہیں پتا تھا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے زندہ ہے، اللہ کے یہاں وہ زندہ ہے، عالم برزخ میں وہ زندہ ہے، ان کے پاس اللہ رزق پہنچا رہا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم تھا، حضرت سکینہ کو معلوم تھا، حضرت حسنین کی بہنوں اور بیٹیوں کو معلوم تھا کہ ہمارے افراد زندہ ہیں، یہ شہید ہیں، اللہ کے یہاں شہید کا مقام بہت اونچا۔
بہت اونچا ہوتا ہے۔ میدان کربلا میں حضرت علی، حضرت عثمان ابن علی، حضرت ابو بکر ابن علی، حضرت عمر ابن علی، حضرت عبداللہ ابن علی، حضرت عبید اللہ ابن علی، حضرت عثمان ابن علی، حضرت عباس ابن علی، حضرت جعفر ابن علی رضی اللہ عنہ اجمعین کی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ خیموں کے باہر لاشیں پڑی ہوئی ہے، کوئی بھی ازواج مطہرات اور کوئی بھی اہل بیت کی بہن بیٹیاں اپنے خیموں سے باہر نہیں نکلی۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانوں کی عورتیں خیموں سے باہر آ گئی، اپنے دوپٹے پھاڑ دیے، اپنے سروں سے دوپٹے اتار دیے۔ یہ ساری روایتیں شیعوں کی ہیں، بدبختوں کی ہیں۔ ایک بھی بہن خیمے سے باہر نہیں نکلی، اللہ کے سامنے رو رہی ہے، گڑ گڑا رہی ہے، دعاؤں کے اندر لگی ہوئی ہے، سجدوں میں گری ہوئی ہے، اللہ کو منا رہی ہے۔ کم بات ہے اتنا بڑا لشکر، اور وہ بھی عظیم ہستی کی عظیم اولاد ہے، اور ان کو ذبح کر دینا۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا، عہدہ، لالچ، دھن اور دولت یہ ایک ایسی بیماری ہے، باپ کو بھی ذبح کر دیتی ہے، باپ کو بھی ذبح کروا دیتی ہے، بھائی کو بھی ذبح کروا دیتی ہے، دوست اور احباب کو بھی ذبح کروا دیتی ہے، رشتے اور ناتوں کو بھی توڑوا دیتی ہے۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا اور جو ہے آپ کے نواسوں کا لحاظ نہیں کیا گیا اس دھن اور دولت اور جو ہے اس جو حکومت کی لالچ میں اور آپ تو کون ہوتے ہیں؟ بالآخر حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ میدان میں کودے اور مقابلہ کیا، اور نماز پڑھتے پڑھتے شہید کر دیے گئے۔ آپ کے گردن کو، آپ کے سر مبارک کو لوگوں نے اٹھایا، اس کو بھی لوگوں نے یاد رکھا۔ آپ کی ٹوپی کو میدان کربلا میں اٹھا کر اچھالا، آپ کے امامہ مبارک کو جس نے روندا اس کو بھی لوگوں نے یاد رکھا، اور آپ کی ناش مبارک پر جس نے گھوڑوں کو دوڑایا اس کو بھی لوگوں نے یاد رکھا، اور ان کا وہ حشر کیا کہ دنیا جن کو آج بھی یاد کر رہی ہے۔ ابن زیاد ملعون جس نے امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کو شہید کروایا، عمرو ثقفی کا دور آیا، اس نے ابراہیم اشتر کو ایک لشکر دے کر عبید اللہ ابن زیاد کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ عبید اللہ ابن زیاد ابراہیم کے ہاتھوں مارا گیا اور اس کے ساتھی مارے گئے، ان کو گرفتار کر کر عمرو ثقفی کے پاس لایا گیا۔ عمرو ثقفی نے کہ دربار میں جب اس کو رکھا، اس کے سر کو بھی وہیں رکھا جہاں حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کے سر کو رکھا گیا تھا۔ لوگوں نے دیکھا، علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے ایک سانپ اس کی سر پر متعین کر دیا۔ وہ سانپ کبھی اس ناک میں گھستا ہے منہ سے نکلتا ہے، کبھی اس نتھنی میں گھستا ہے منہ سے نکلتا ہے، کبھی منہ سے گھستا ہے گوشوں سے نکلتا ہے۔ کئی دیر تک یہ منظر چلتا رہا اور لوگوں نے دیکھا۔ پھر اس کے سر کو اور اس کے ساتھیوں کے سر کو عبداللہ ابن زبیر کے یہاں رضی اللہ عنہ کے یہاں مکہ بھیج دیا گیا۔ مکہ میں ان کے سروں کو لٹکا دیا، اور پھر ابن اشتر نے ان سارے کے سارے سروں کو جلا کر خاک کر دیا، ان کی ناشوں کو جلا کر خاک کر دیا۔ یہ حالت ہوئی تھی عبید اللہ ابن زیاد کی، جس نے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی کو اچھالا، پامال کیا، اس کو گرفتار کیا گیا تھا، اس کے ہاتھ اور یہ پاؤں کے ٹکڑے کر دیے گئے اور کتوں کے حوالے کر دیا۔ شبر ابن ذلدوشن جس کے دل میں حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمناہٹ کی آگ جل رہی تھی، اس کو گرفتار کیا اور اس کو مار دیا، قتل کر دیا، اور پاؤلے کتوں کے حوالے کر دیا، اس کو نوچ نوچ کر کھا گئے۔ اور جس نے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کے گلے میں لٹکا کر شہر کی گلیوں میں گھمایا،
ہنسی مذاق اڑائی اور ڈھول تاشے بجائے، تب بجا بجا کر لوگوں کے سامنے کہا دیکھو ہم نے فتح حاصل کر لی، فتح حاصل کر لی۔ فرمایا وہ کہتا ہے خود کہ جس دن میں نے یہ کام کیا اسی دن سے میرا چہرہ جل کر خاک ہو جایا۔ میں جب رات کو سوتا تھا 2 شخص میرے پاس آتے تھے، میرے بازو پکڑتے تھے اور مجھے آگ کے حوالے کرتے تھے، جس کی بنا پر میرا چہرہ جل کر آگ کا انگارہ بنا ہوا ہے۔ پوری زندگی اس کا چہرہ کالا اور کلوٹا ہو گیا، جب مرا تو ملعون ہو کر مرا اور تاریخ نے دیکھا کہ سڑ گیا تھا۔ بالآخر میں کیا کیا بتاؤں، وقت ہو گیا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے مستقل ایک رسالہ لکھا ہے کہ ظالمان حسین، کہ جنہوں نے امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم ڈھائے تھے، ان کا بڑا خطرناک حشر ہوا ہے۔ اور یزید کی تو ایسی حالت ہوئی تھی، فرمایا اس کی حکومت 2 سال یا 2.5 سال کے لگ بھگ رہی تھی، لیکن ایک دن بھی چین سے نہیں بیٹھا۔ پورے عالم اسلام کے اندر تہلکہ مچ گیا تھا۔ مسلمانوں نے یلغار کھڑی کر دی تھی کہ حضرت امام حسین اور جو ہے اہل بیت کا بدلہ لیا جائے۔ وہ تخت پر صحیح طریقے سے بیٹھ نہ سکا، ختم ہو گیا، دنیا سے مٹ گیا۔ اس کا بیٹا حضرت معاویہ ابن یزید جب تخت پر بیٹھے، 6 مہینے کے بعد لوگوں کو بلایا اور بلا کر کہا لوگوں، میں ایسے تخت کو، ایسی حکومت کو لات مارتا ہوں جس کے نیچے اہل بیت کا خون دبا ہوا ہو۔ یہ لو تمہاری حکومت، تم جانو، تم جس کو چاہو دے دو، ہم ایسی حکومت نہیں لیں گے جس کے نیچے اہل بیت کا خون ہو۔ لات مار دی۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ صبر بہت بڑی چیز ہے۔ صبر کرنے والا جیت جاتا ہے اور ظلم کرنے والا ہار جاتا ہے۔ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میدان کربلا میں ہمیں صبر کی دعوت دی، ہمیں نماز کی دعوت دی اور حقانیت پر جمع رہنے کی دعوت دی۔ یہ میدان کربلا کا یہ واقعہ اور یہ سارا کا سارا منظر پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ جب جب بھی تمہارے سامنے حق اور باطل کا معاملہ آئے، تم حق پر ڈٹے رہنا، جان دے دینا، لیکن حق سے مت ہٹنا، جان دے دینا لیکن نماز مت چھوڑنا، جان دے دینا لیکن صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔